جی 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 السلام علیکم اوپن آئس بھائی. جی السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، شکر اللہ کا. جی آپ احمدی ہیں؟ جی الحمدللہ. نئے آئے ہیں برا ٹک ٹاک پہ؟ مجھے کوئی 3 ایک ماہ تو ہو گئے ہوں گے، 2 3 ماہ ایکٹیو ہے میرا خیال ہے. اتنے لاسٹ 1 2 ماہ سے ہی ہوا ہوں، اس سے پہلے شاید اتنا زیادہ نہیں یوز کیا. صحیح ہے. شاہ جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے. کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف زندگی؟ بڑا اللہ کا بڑا احسان، الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا. شاہ جی یہ سائنس کو مانتے ہیں آپ؟ پہلے ہمارے موضوعات ہیں وہ مکمل ہو جائیں، پھر آپ سے بھی بات کرتے ہیں. ویسے بتا دیں، وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے. جی جو سکھ صاحب بھی کیا بات کر رہے تھے، پتہ نہیں، وہ کوئی پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ غائب ہو گئے. سائنس درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. مطلب جدھر آپ جی بیٹھے میرا ہیں سوال یہ تھا، درست بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. کیا ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں سائنس کے اندر، ادھر آپ درست بھی ہیں اور غلط بھی ہیں. آپ کا سوال ہی بڑا عجیب و غریب سا، اس سوال میں کوئی وزن نہیں. اچھا، سوال عجیب و غریب، وزن نہیں ہے. بالکل، مطلب آپ بیس سائنس لیس. کے اوپر ہی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ سائنس غلط بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. چلیں موضوع رکھ لیں، آپ سے مناظرہ کر لیں گے اس بات پہ. اچھا، ہاں مناظرہ کرنے کا ہے آپ کو طریقہ؟ دیکھیں آپ کی براڈ پر جا کر میں نے آپ سے کیا ہے، آپ کی براڈوں پر جا کے میں نے آپ سے کتنی گھنٹہ گفتگو نہیں ہے آپ سے. آپ بھاگتے بہت زیادہ ہیں شاہ صاحب، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اینڈ پہ بھاگ جاتے ہیں نا. کوئی نہیں بھاگا، بالکل آپ ایسی باتیں نہ کہیں آپ دوسرے جھوٹ کو بولتے پلیز، ہیں. نہیں تو بات نہیں بڑھے گی. ایسے نہیں کہنے کا دیکھیں فائدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں اپنا اوپن آئی صاحب، یہ ان کا یہی حربہ ہے، اور کوئی اگر یہ اخلاقیات ہوتی تو آ کے یہ بات کرنے آئے تھے. اچھا چلے، سائنس نہیں سائنس پہ دوسروں پھر کو آپ مناظرہ رکھ لیں. ان کا مائک میوٹ کر کے بٹھائیں جی ان کو. سائنس پہ پھر اور مناظرہ ویسے رکھ آپ بھی اس قابل میں نہیں ایک ہیں، بار دیکھیں آپ اس قابل میں نہیں ایک کہ بار آپ پھر سے بتا دوں اچھا میں ایک بار سکھ پھر صاحب بتا پہلے دوں آئے تھے. اوپنائز بھائی کہ میں یہاں پر جو ہے نا وہ لائیو یوٹیوب پہ بھی چل رہی ہے، تو تمام ٹھیک مہمانوں ہے. سے گزارش ہے کہ پارلیمانی گفتگو کریں تاکہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایک اچھا میسج اگر جانے کی کوشش ہو تو وہ اس پہ پلیز ہیلپ کریں ہماری، جی بجائے اس صحیح ہے، کے کہ ٹھیک ہے. کج اوپن بحثی آئس وغیرہ بھائی ہو. کریں آپ جزاک گفتگو، ان اللہ. سے ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے، یہ گفتگو ام، کے قابل ہی نہیں رہے تو. لو جی، چلے یہ بھی چلے گئے، سارے جائی جا رہے ہیں. آنا کس نے ہے؟ نہیں اوکے. اوپن آئی صاحب، ہم تو دیکھیں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کوئی غیر پارلیمانی کوئی ایسا جملہ نہیں ہوگا. بھٹ صاحب وہ سمجھ گئے، ان سے ایک اظہار کیا ہے کہ شاید وہ گفتگو کرے، لیکن وہ مائک میوٹ کر کے بیٹھ گئے. اب زیادہ ان سے بھی ہم نے کوئی تنگ نہیں کرنا ہوتا. باقی یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، تو یہ یسکانی صاحب بھی آ گئے ہیں، تو کوئی آپ کی جو جماعت ہے اس کی کوئی نمائندگی کرنا چاہے لے تو آپ بات کر لیں. آپ کے جو سوالات ہوں کوئی ذہن میں، جیسے آپ تحقیق کر رہے ہیں، تو یہ سارے حضرات آئے ہیں تو آپ ان سے گفتگو کریں. نہیں، میں اس وقت ڈیفینیٹلی جتنا ایک علم ہوگا جواب ضرور دوں گا، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی زیادہ ڈسکشن میں جانا ہو تو دونوں پارٹیز کے کوئی نمائندے ایسے بھی ہونے چاہیے جن کو ذرا پتہ ہو، نہیں تو وہ بھی آ جائے. اچھا ہے، آپ سوال پوچھیں، آپ سوال ضرور پوچھیں، آپ سوال ضرور پیدائشی ہیں نا پوچھیں. جی. ٹھیک ہے خلیفہ ہاں صاحب، ہاں ہاں، ان سے بات کریں، ہم سنتے ہیں جی. یہ پیدائشی بات ہے کریں تو ان ضرور. سے بات کریں. جی جی، جتنی مجھے سمجھ جو نہیں مجھے ان آئی کو ہے کوئی میں ہوگا تو بتاؤں گا. آپ ان چلیں سے. میں ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری اسکرین بڑی کر دیں تو میں اپنا دعویٰ ڈسپلے کر دوں. اس دعوے پر گفتگو اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا آپ اجازت دے سکتے ہیں؟ چلیں دیکھیں دعویٰ کیا پتہ لگے گا تو ہی ہے نا کیا دعویٰ ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاپکس پہ. لگا لیں. جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کا قائل ہو، قبلہ کی طرف نہ کرتا ہو، نبوت کا مدعی نہ ہو. اوکے. جی دعویٰ میرا یہ ہے آپ کی براڈ کے توسط سے کہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ طیبہ محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہو، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو، اور نبوت کا مدعی نہ ہو بلکہ ایسے مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو. یہ ہمارا دعویٰ ہے.
اگر کسی احمدی میں مطلب بات کرنی ہے کسی احمدی نے تو وہ آ کے ہمارے سے اس دعوے کے اوپر بات کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اوکے اچھا، یہ جو پھر وہی سوال پہلا اٹھتا یہی ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ وہ نبوت کا مدعی نہ ہو بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو، مطلب یہ وہ بات آ جا کے وہیں پہ آ جاتی ہے، ختم نبوت پہ ہی بات آ جاتی ہے. آئی تھنک یہ لفظ بس آگے پیچھے ہیں، باقی تو آئی تھنک وہی چیز ہے. تو آئی مین ٹو بی آنیسٹ اگر دیکھا جائے ویسے عام طور پر جو بتایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو مسلمان کہنا، یا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز ہیں یہ ہیں، ہم پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ غیر مسلم کنٹریز، مسلم کنٹریز ہی کہتے ہیں. آلدو ہمیں پتہ ہے انہوں نے نہیں مانا ہوا دعویٰ جات کو، تو مطلب لوگوں کو ایسے ہم غیر مسلم کہتے تو نہیں ہیں. لیکن آئی نو آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا اہم حوالہ جات کی طرف جو آلریڈی لٹریچر کا حصہ ہیں، جس میں شاید یہ کہا گیا ہو، جس سے آپ کی بات کی شاید وہ ہوتی ہو کسی کے اس طرح کے لفظ آئے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے یا ہمارے کافر ہو گئے. یہ ایک ڈسکشن چلتی ہے ہمیشہ، اس کی بھی تفصیلات آتی رہتی ہیں ہماری سائڈ سے کہ ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کافر ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس مسیح کے کافر ہیں. ویسے وہ انہوں نے مانا ہے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مسلمان ہیں، لیکن ان کی اس بات کو شاید جو انہوں نے مسیح کے بارے میں کی تھی آنے کے، اس کے حوالے سے وہ اس کو نہیں مانتے. تو اس سینس میں شاید کافر کہتے ہیں. تو باقی ہے کہ اس میں مزید اگر کوئی ایڈیشن کرنا چاہے کر دیں آپ میں سے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کچھ اور بات ہے، یا کوئی اور اگر احمدی بھائی اوپر آ کے بات کرنا چاہے تو ضرور کریں. جی دیکھیں آپ نے کرنی ہے؟ اوپن آئیز بھائی، یہ تو مطلب ہمارا جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ یہی ہے، اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے، اور ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے کہ یہی اصل عقیدہ ہے ایک مسلمان کے لیے، کہ ان چیزوں کے اوپر وہ عمل کرتا ہو، ان پہ ایمان لاتا ہو، اور مدعی نبوت خود بھی نہ ہو اور باقی مدعی نبوت کو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھے. تو اس پہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے اچھے مدلل گفتگو کرنے والے احمدی حضرات نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اوپر اور آ کے اس دعوے کے اگینسٹ اگر ان کو ہے کوئی ایشو ہے تو آ کے ہم سے بات کریں. اوکے، آپ آئی تھنک اب نیچے کون ہے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کون ان میں سے احمدی ہے یا نہیں ہے، کامنٹ پڑھنے پڑیں گے. لیکن اب میرے پاس ریکویسٹ تو آئی ہوئی ہیں کچھ، آئی ڈونٹ نو اب ان میں سے احمدی کون ہے. حسن صاحب آپ احمدی ہیں یا حسن شہزاد صاحب ہیں، پتہ نہیں اب یہ کون ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک شہزاد صاحب ہیں، ایک ہیں حسن صاحب، آئی ڈونٹ نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حسن بھائی، وعلیکم السلام. ہاں جی. آواز آ رہی ہے میں نے میری؟ کہا نہیں اچھا آپ نے لکھ دیا. نہیں میں وہی ابھی بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ اوپینین جو ہیں اس حوالے سے آ جائیں. کوئی ناصر صاحب ہیں، کوئی ناصر صاحب شاید، آئی ڈونٹ نو. آپ کو پتہ ہے یہ کیا نام ہے آئی تھنک یہ جی یہ ناصر صاحب جو ہیں وہ احمدی ہیں، اور چلے ان یہ سے آگے پوچھیں اگر آگے ہیں. یہ اس کے اوپر بات جی کرنا جی چاہیں تو. چلیں اگر ان آپ کا پوچھ خلیفہ لیتے ہیں. وقت ہو نا حسن کاظمی؟ جی بالکل. جی باسط کیسے ہیں صاحب آپ؟ ٹھیک ٹھاک آپ ہیں؟ شور احمدی ہیں؟ مجھے پتہ نہیں کسی. چلیں ناصر بھائی آپ بات کریں. اگر اس جو انہوں نے ابھی موضوع لگایا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس پہ اوپینین جاننا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا کیا اوپینین ہے. میں نے تو اپنا کچھ لفظوں میں بیان کیا تھا میں ایک جو چھوٹا مجھے سا علم سوال تھا. کر سکتا ہوں؟ آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا پہلے ناصر صاحب کو پوچھ لوں، اگر وہ اس چل کے نو بھی کچھ ایڈ پرابلم. کرنا چاہیں آپ بھی اس میں ایڈ کر لیں سوال بے شک. ٹھیک ہے جی ناصر بھائی السلام علیکم. ہلو آپ کی آواز، ہلو ناصر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی نہیں ابھی آواز پتہ نہیں نیٹ کا کوئی مسئلہ آ رہی ہے اب آواز؟ آ رہی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. جی السلام علیکم. جی ہلو اچھا جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ بات کریں. اچھا
اور میں نے کہا ابھی تو براٹ آپ کی کے اوپر میں گزر رہا تھا تو آ گیا تو خلیفہ یہ کیا مسئلہ ہے ابھی کہ خلیفہ صاحب نے تو آج کچھ اور ہی لگا دیا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ صاحب نے ہر آدمی اٹھ کے اپنی مرضی سے اپنا دعویٰ لگا دے. بھائی ہم نے ہر آدمی کے دعوے کو تو نہیں دیکھنا. بھائی خلیفہ صاحب محترم ہے لیکن خلیفہ صاحب کی کیا حیثیت ہے یہ دعویٰ لگانے کی ادھر امت مسلمہ میں؟ دعویٰ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا چلے گا جو ہے وہی کافی نہیں ہے. اس میں ایڈ کرنا کہ ختم نبوت تو یہ تو وہ، یہ تو اختیار ہی نہیں ہے نا کسی کا. تو یہ کیسے ایڈ کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے؟ میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ کوئی خوف نہیں کرتے کہ کل مر کے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے. لیکن ہر آدمی اٹھ کے اپنی مرضی سے ہی اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ ہر آدمی کوئی اس طرح کرتا ہے، کوئی اس طرح لکھتا ہے، کوئی اس طرح لکھتا ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول تک ہی رہنے دے بات. تو میرے خیال میں ادھر تک ہی ٹھیک ہے. یہ اپنی اس میں چیزیں اگر ایڈ کرنے شروع کر دیں تو مشکل ہو جائے گی بات کرنی میرے خیال سے. جی ناصر صاحب، اور سب سے پہلے تو جو ہمارے محترم ہوسٹ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو مہمان ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اگر وہ اس دعوے پہ گفتگو کرنا چاہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ. اور یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جو کسی احمدی سے ڈھکا چھپا ہو. ہم اکثر احمدیوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی براڈ کاسٹ پہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات کو اٹھاتے ہیں. اور اگر میں نے یہ یہاں پر آ کے دعویٰ کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس دعوے کے اوپر یہ اگر بات کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کو دعوت دے دیں تاکہ اس پہ گفتگو آگے بڑھ سکے. جی میری گزارش یہ ہے کہ ان سے پوچھ لیں کہ یہ بات کرنے کے متحمل ہیں یا نہیں. بھائی بات وہی کر رہا ہوں نا خلیفہ صاحب کہ آپ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں کہ آپ اپنا دعویٰ لکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں پہلے. مجھے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کا اختیار کیا ہے کہ اپنے آپ سے کوئی بھی آدمی اٹھ کے اپنا دعویٰ لکھ کے اور اس کے اوپر بات کرنا ہے، میرے سے بات کرنا ہے. بھائی آپ سے آپ ہیں کون؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے یہ بات پہلے سمجھائیں نا آپ کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے اسلام میں کہ آپ اپنا ایک نقطہ نظر بنا کے اسلام کی تعریف آپ کے دعوے سے کی جائے اور آپ سے بات کی جائے. آپ کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ مجھے یہ بتائیں پہلے. دیکھیں میں دوبارہ محترم اپنے دوست سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تو میری کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ محترم ایک منٹ اوپن آئیز بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیں آپ کے محترم گیسٹ جو ہے نا وہ جی پلیز آپ تھوڑا سا ٹیک اپ کریں اس کو. ظاہر ہے کہ اگر وہ نہیں گفتگو کرنا چاہ رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپک ان کے بس کے باہر ہے، تو کوئی بات نہیں، کسی اور سے بات کر لیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی سے بات کریں. جزاک اللہ. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ٹاپک کو اس طرح ہے کہ جو موضوع انہوں نے لکھا ہوا ہے شاید اس سے ایک اختلاف ہو، کیونکہ میں نے جب پہلا حصہ پڑھا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو، یہاں تک تو چلے بات ٹھیک ہے. آگے جو نبوت کا مدعی نہ ہو بلکہ ایسے مدعی کو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی اس کو اگر اس کو گفتگو کا وہ نہ بنایا جائے، اس کو صرف یہ ختم نبوت کا ٹاپک بن جاتا ہے پھر ان دی اینڈ. تو اگر آپ نہیں ناصر بھائی اس وجہ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پہلے حصے پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا تو پھر ٹھیک ہے. نہیں اوپن آئی صاحب بات یہ ہے نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے ادھر اٹھ کے اسلام کے اوپر اگر ایک ٹاپک لگا دوں اور میں کہوں آدمی سے کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہے یا رائے فرار اختیار کرنا چاہے تو یہ ایک میری بالکل بیوقوفی اور مطلب ایک وہ چیز ہوگی. باتیں دیکھیں یہ سٹینڈرڈ تو سیٹ کی ہیں قرآن اور اللہ کے رسول نے جو باتیں کی ہیں ان کے اوپر بات ہوگی، اس سے لیا جائے گا. بھائی اپنی بات دیکھیں، ایک اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے. میں حیران ہوں ان کی بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ کے اور بیچ میں انہوں نے اپنی جو دل کی بات ہے وہ گھسیڑ دی ہے اس کے اندر اور کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات کرے. اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ خدا کا خوف کریں. میں تو حیران ہوں کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنے الفاظ اس کے اندر ڈال دیے. یہ ظلم ہے، ظلم. اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے؟ اوپن آئی صاحب اجازت ہے میں اس کا حل بیان کر دوں؟ جی میں اس پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا. شاہ صاحب مجھے اجازت دیں ذرا. آپ کرتے دیکھیں میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. اب ناصر صاحب نے یہ کرنا ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ یہ قرآن پاک اور حضور علیہ السلام کے خلاف ہے، اور جو خلیفہ صاحب ہے وہ بتائیں کہ نہیں جو میں نے لکھا ہے نا یہ اسلام ہے. تو اس پر آپ گفتگو کریں. پہلے اسی جو سٹیٹمنٹ ہے نا یہ ناصر صاحب ثابت کریں گے یہ اسلام کے خلاف ہے،
اور جو خلیفہ صاحب ہے وہ کہیں گے نہیں یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. میں بس مائک نہیں شاہ صاحب میں معافی چاہتا ہوں بیچ انٹرفیو کرنے کی. یہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو ساتھ حوالہ دینا چاہیے پہلے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کے زمانے میں کوئی ایسی مثال ہے یا انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی ان اسلام میں شامل ہوا ہو اس سے انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ پہ بیعت لی ہو. پہلے ان کو یہ حوالہ دینا چاہیے. ہم تو پھر بعد میں ثابت کریں گے نا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. پہلے جنہوں نے یہ لگایا ہے. نہیں میری ایک منٹ گزارش سن لیں نا آپ. جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ حوالے کے ساتھ اس کو دعویٰ کرنا چاہیے. یہ حوالہ نیچے دے دیں کہ جی یہ بخاری میں ہے یا یہ مسلم میں ہے یا یہ قرآن کریم کی کسی آیت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کے بیعت لی ہو اسلام میں داخل ہونے کی تو یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے وہاں. یعنی آپ کی بات اور ہے اور جو ناصر صاحب ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ کرتے. آپ کی بات اور ہے. آپ نے بات دلیل سے ہاں تو اس پہ دلیل دے دینا. آپ میری بات تو مکمل ہونے دیں. آپ کی بات میں وزن ہے لیکن ناصر صاحب کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے. تو آپ دلیل مانگے, آپ کا حق ہے کہ ان سے دلیل مانگے. لیکن جو ناصر صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں کہ ہم سے بات کرنے والے. تو یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی خلیفہ صاحب آپ بولیے. جی میں اس کے اندر صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو بھائی نے بات کی ہے, عبدالباسط بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہم صرف ابھی یہ چیز طے کر رہے ہیں کہ بات کرنا کون چاہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دعویٰ بذات خود دلیل تو نہیں ہوتا. دعویٰ تو کوئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. کوئی شخص بھی کوئی بھی دعویٰ کبھی بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن جیسا کہ ناصر بھائی نے اس سے پہلے ایک بات فرمائی, میں حیران ہوں اس بات کو دیکھ کے کہ بھئی اگر یہ بات ہو کہ پہلے آپ حیثیت دیکھیں کسی کی دعویٰ کرنے سے پہلے, تو اس حساب سے دیکھا جائے تو مرزا غلام احمد صاحب کی دعویٰ کرنے سے پہلے کیا حیثیت تھی, اس کے اوپر سوال اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے کہ ان کو کس نے انڈوز کیا یہ بات. تو یہ باتیں بالکل ایک کج بحثی والی باتیں ہیں. دعویٰ ہوتا ہے سٹیٹمنٹ, کسی بندے کی ایک سٹیٹمنٹ کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس نے وہ سمجھتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے درست لکھی ہے, قرآن و سنت کے مطابق لکھی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تو عبدالباسط صاحب بات کرنا چاہیں اور مجھے بتائیں کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر, تو میں ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. لیکن پہلے وہ شخص سامنے آ جائے جس نے بات کرنی ہے تاکہ ہم پھر دعوے کے اوپر گفتگو شروع کریں. جی میری اتنی گزارش ہے. آپ بات کر لینا سب ٹھیک ہے. نہیں آپ نہیں کریں. لیکن خلیفہ صاحب آپ نے مرزا صاحب کے اوپر آ گئے ہیں کہ غلام احمد کا دعویٰ یہ ہے. بھائی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے جو نمائندے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بات بتائی ہے, ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں خلیفہ صاحب, آپ کی اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ سے, آپ نے ظلم کیا ہے کہ حدیث کے ساتھ اپنے الفاظ جوڑ کے, اور دیکھیں اوپر حدیث کے الفاظ لکھ کے یا قرآن کے الفاظ لکھ کے اس کے ساتھ آپ نے اپنی بات جوڑ کے, اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بھئی آپ سے کیا بات کرنی, آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے, تو ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہر کوئی بندہ اٹھ کے اگر اپنے سے لکھ دے اسلام کی تعریف, تو اس کی تعریف ہوگی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے جو دیں, یہی تو مسئلہ ہے. آپ لگائیں کوئی بات, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لگائیں, جو تعریف ہے اسلام کی یا کچھ بھی ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بتایا. آپ کو اللہ نے بتائی ہے یہ بات؟ کچھ خدا کا خوف کریں. جی ناصر صاحب دیکھیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. شاہ صاحب ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے گا. دیکھیں آپ نے کہا اس دعوے پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کی حیثیت جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس حیثیت میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن جب آپ نے اس کی وضاحت دینے کی کوشش کی ہے ناصر صاحب, اس وقت آپ مرزا صاحب کے دعوے کے بعد والی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے جو انالوجی بنائی تھی وہ اصول آپ نے مجھے بنا کے دیا, اور آپ کے اصول کو صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کی توجہ دلائی اس طرف کہ بھئی یہ جو بات ہے نا, جو آپ نے اصول بنایا ہے, آپ کا یہ اصول کسی دعوے پر گفتگو کرنے کے لیے درست نہیں ہے. دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے دلائل کی روشنی میں کہ اس کا دعویٰ کیا آیا کہ درست ہے یا نہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے ناصر احمد صاحب, ناصر بھائی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس دعوے میں آپ کو پرابلم کدھر ہے؟ آپ مجھے وہ واضح کر دیں کہ بھئی اس میں یہ پرابلم ہے. اس کے 4 جز ہیں. جز نمبر 1 جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہو. جز نمبر 2 جو قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو.
जुज नंबर 3 खुद मुदय्य नबूत ना हो। जुज नंबर 4 बल्कि ऐसे मुदय्य नबूत को दायरा इस्लाम से खारिज समझता हो। ये 4 जुजियात हैं इस दावे की। इस 4 जुज के अंदर जहां पर आपको इख्तलाफ है या जहां आप समझते हैं कि ये कुरान और सुन्नत के बरखिलाफ बात लिखी गई है, आप उसके ऊपर एतराज उठाएं और मुझसे दलील तलब करें। मैं आपसे पूछ लूंगा, अगर मेरी दलील आपको कायल ना कर सकी तो मेरा दावा गलत साबित हुआ, लेकिन अगर मैंने अपनी दलील को साबित कर दिया कुरान और सुन्नत की रोशनी में और कुतुब दीगर से, तो फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी ना। ये सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं तो आए, बिस्मिल्लाह करें। बात तो देखे ना खलीफा साहब, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो ये बात लिखी है ये ठीक नहीं है। ये बात किधर पहले मौजूद नहीं है। जो आप अपनी तरफ से अल्फाज जोड़ रहे हैं, जैसे वो पाकिस्तान में के लानतें डालो और ये करो और ख़त्म नबूवत का ये करो तो वो करो, आपने अपनी मर्जी से अपनी जो बात है उसके अंदर डाली है जिसका कोई सबूत नहीं है। आप उसका कोई सबूत दें हमें कुरान और हदीस से कि ये चीज़ है तो हम आपसे बात करें। आपकी अपने लिखी हुई तो कोई हैसियत नहीं है ना, यही बात मैं कर रहा हूँ। बात तो वही है कि आपने जो ये लिखा है ये गलत है। पहले आप इसको तो प्रूव करें ना कि जो आपने चीज लिखी है ये क्या है, आप इसको तो ठीक करें तो फिर आपके साथ बात हो सकती है ना। ठीक है। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल। चूंकि वक्त 1 मिनट है ना, मेरे माजरत चाहता हूँ, मेरे पास चूंकि वक्त नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक बात करनी है कि अभी 1 घंटे के बाद आसकानी साहब की ब्रॉड पे खिलाफत अला मिनहाज नबूवत जो हज़रत मिर्ज़ा साहब का तसव्वुर है उसके मतलब एक गुफ्तगू होगी, तो आप लोग भी उसमें शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नासिर अहमद साहब, देखें, पहले मुझे ये विलिंगनेस चाहिए और आपका वक्त जो दरकार है मुझे वो चाहिए कि अगर इस पे गुफ्तगू करना चाहते हैं तो पहला मेरा सवाल होस्ट से ये होगा कि क्या होस्ट साहब, अगर मैं नासिर अहमद साहब से आपको कहूँ पूछने को कि इनके पास वक्त है इस पे डिस्कस करने का, नंबर 1 ये सवाल का जवाब ले दें। दूसरा ये है कि क्या ये इस पे गुफ्तगू करना चाहते हैं, दूसरा। तीसरा ये कि इनके पास कितना वक्त है, ताकि बीच मनाजरे के या बीच गुफ्तगू के कहीं इनको कोई काम याद ना आ जाए तो फिर हमारी गुफ्तगू धरी की धरी रह जाए, फिर बंदा चेंज हो जाए तो वो क्या है, बात का मज़ा नहीं आता। तो काइंडली ये कंफर्म कर दें कि अगर नासिर साहब ने बात करनी तो क्या इनके पास वक्त अवेलेबल है और कितना वक्त अवेलेबल है, ताकि उस हिसाब से हम टाइमर लगा के इस पे गुफ्तगू स्टार्ट करें। मैंने दावे के 4 जुज बयान किए हैं। इन 4 जुजियात के ऊपर इनको लगता है जिस जुज का ये समझते हैं कि वो जुज गलत है, वो हमारे सामने उसकी निशानदही कर दें ताकि मैं फिर उसके लिए इनके साथ बात शुरू करूं। जज़ाकल्लाह। खलीफा साहब मुझे आपकी, मैं आपको, आप भी मुझे जानते ही हैं, कुछ हो गया आपसे भी बात करते हुए। मैं इतनी लंबी बातों में नहीं जाता, ये है वो है, सीधी सी बात है, जो आपने लिखा है इसको प्रूफ करें तो आपके ऊपर बात हो सकती है। मैं इधर ही हूँ, मैं किधर जाने वाला नहीं हूँ, इधर ही हूँ मैंने तो इतनी लंबी कज बहसियाँ करनी मेरी आदत ही नहीं है। मेरी जो बात है मैं सीधी सीधी सी बात करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने अल्फाज इसके साथ कैसे जोड़े हैं, मुझे ये बताएं पहले। ये देखिए, मैं पहले इस बात, चले मुझे ये पता लग गया बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। और आप कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की भी आपने गारंटी दी थी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब बाकायदा बात का मैं आगाज़ करता हूँ, क्योंकि मैं मुद्दई हूँ, मैंने दावा किया हुआ है। मैं अपने दावे को एक दफ़ा बयान कर दूँ और फिर मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा कि इसके अंदर आपको इस दावे में क्या प्रॉब्लम है, या अगर आप चाहें तो इसके बाद अगर कोई जवाब दावा पेश करना चाहें तो वो ज़रूर पेश कीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताला दलाइल का तबादला और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह तय हो जाएंगी। और ओपन आइज़ भाई, मैं गुजारिश करूँगा कि जब मैं अपना दावा पेश कर लूँ तो फिर जितना टाइम मैं लूँ उतना आप नोट कर लें, अगर आप कर सकते हैं जज़ाकल्लाह। तो फिर उतना ही टाइम नासिर साहब को दें रिस्पॉन्ड करने के लिए, और उसके बाद फिर 2-2 मिनट का वक्त हमारा दें ताकि हम एक दूसरे के साथ इस पर गुफ्तगू कर सकें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अभी मेरा कितने मिनट चाहिए आपको? तकरीबन 2 मिनट। 2 मिनट दें मुझे, मैं 2 मिनट के अंदर अपना दावा पेश कर देता हूँ। चलें ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का लगा देता हूँ टाइमर। ये हो गया, शुरू करें जी, आपके ऊपर टाइमर चल रहा है जी। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन हमने ये दावा एक जमात अहमदिया के फ़र्द नासिर अहमद साहब के सामने किया, नासिर साहब के सामने किया है। और हमारा दावा ये है कि मुसलमान वो है जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल हो। कायल से मुराद मेरी ये है
کہ وہ اپنی زبان سے اس چیز کو ادا کرے اور اس کے جزیات کے اوپر ایمان لائے. ٹھیک ہے. ویسے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ ہے وہ کلمہ شہادت جو ہم دے کے اپنی زبان سے اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ اس کا شارٹ فارم ہے، کیونکہ جگہ بھی کم تھی، اور ویسے بھی اس کو کلمہ طیبہ کو اور کلمہ شہادت کو دونوں جزیات اس میں سیم ہے، تو یہ اسی میں شمار کیا جائے کہ قائل ہو، کہتا ہو اس بات کو اپنے منہ سے اور دل میں اس چیز کا یقین رکھتا ہو. یہ پہلا جز ہو گیا. اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، یہ بھی اس کا جز ہے. یہ بات صاف ہے. قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، جو کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ انہوں نے 5 وقت جب نماز پڑھنی ہے تو انہوں نے اس کو کعبے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص خود مدعی نبوت نہ ہو. اور چوتھی چیز اس کے اندر کہ وہ ہر قسم کے مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو. اس کے اندر میں کلیریفائی کر دوں، مدعی نبوت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی کے بعد کوئی مدعی نبوت جو ہے وہ دعویٰ بھی نہیں کوئی کر سکتا، اور دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ کرنا بذات خود اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. جزاک اللہ. یہ میرا دعویٰ ہے. بسم اللہ. آپ کے دعوے کے اوپر ہی میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہو اور دل میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہو. خلیفہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ دل کا یقین کیسے پتہ لگے گا کسی بھی آدمی کے کیا کہ اس کو دل سے یقین ہے یا نہیں؟ یہ صرف بغض احمدیت میں یہ جو باتیں آپ نے بچپن سے سنی ہوئی آ رہی ہیں آپ کے اندر کہ دل سے یقین رکھتا ہو. کوئی بھی آدمی اس دنیا میں کسی کے دل کا حال نہیں بتا سکتا. یہ میں نہیں سمجھتا، میری بھی عمر 50 سال کے قریب ہے، یہ بالکل ہی ایک الٹی سی بات ہے کہ دل سے یقین رکھتا ہو. یہ کدھر بھی کسی نے نہیں کہا آپ کے اللہ اور اللہ کے رسول نے دل کا جو بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ اس کی زبان سے جو بات کہیں گے آپ کو اس کا یقین عذر سے ہی کرنا پڑے گا. کسی کے دل کے اندر جانے کا یہ جو آپ نے کہا کہ دل، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ اپنے ٹائم میں مجھے سمجھا دیجئے گا یا میں بھی چلو سمجھ لوں گا آپ کی بات کہ اس سے کیا مطلب ہے بچپن سے کہ دل سے نہیں پڑھتے. بھئی ہم جب پڑھیں بھی تو دل سے نہیں پڑھتے، اور اس نے دل سے نہیں کہا. یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کے پاس جو مجھے بھی سمجھائیں، اس کے مجھے سمجھ آئے کہ جو دل سے نہیں پڑھتا. دوسری بات میں وہی بات کی ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ جو جوڑے ہیں اس کے اندر بات اگر چلے گی تو وہی وہ اوپن آئیز صاحب نے بات کی تھی، بات تو وہی ہے، مرزا صاحب کے اوپر ہی آنی ہے، ختم نبوت کے اوپر ہی آنی ہے، اسی لیے آپ نے یہ دعوے لکھے ہیں. تو میں بھی آپ کو پھر آگے سے سوال کہہ دوں گا کہ آپ بھی مجھے دکھائیں گے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کدھر ہے، وہ دکھائیں گے مجھے آپ نے کہ کدھر ہے. تو بس میرا ٹائم اتنا ہی کافی ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا ٹائم کے. آپ جاری آگے آپ بات کریں تو پھر بات ہوگی. جی اوپن آئیز بھائی میرا ٹائم شروع کیجیے گا. جی شروع ہو گیا. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. دیکھیں میں ناصر صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب اس دنیا میں رسالت نہ ہو تو دل کے حال جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن جو ظاہری چیز ہے اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، ناصر بھائی نے بالکل بات صحیح کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر دیکھیں سوال تو یہ ہے نا کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان جو ہوتا ہے لانا، ایمان لانا دل کی کیفیت کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ چیز میں نے پیش کی، لیکن میرے دعوے کے اندر جو بات لکھی ہے وہ ہے قائل ہو. قائل کا مطلب ہوتا ہے منہ سے اقرار کرے. تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے. اب اس بات کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں قطعاً بھی آپ میری طرف بدگمانی مت کیجئے، آپ میرے دل کے حال کو نہیں جانتے کہ میں اس کے بعد کدھر جاؤں گا، کیا کروں گا. تو کائنڈلی آپ خود خدا مت بنیے. ٹھیک ہے کہ بات وہیں پر جائے گی، پہلے سے پریڈکشن مت کیجئے. میرے ظاہری الفاظ کے اوپر جو کہ ابھی آپ نے بیان کیا، ظاہری الفاظ کے اوپر ہی رہیے، اور جب وہ بات ہوگی، جب میں رکھوں گا دلائل، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کے سامنے 14ویں کے چاند کی طرح اور سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. جہاں تک آپ نے بات کی بھائی اس 4 جز کے اندر، میرا سوال ہے آپ سے، آپ نے اعتراض تو اٹھا دیا. سوال میرا یہ ہے کہ ان 4 جزیات میں آپ کو کس جز کے ساتھ پرابلم ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی من مرضی سے اس میں داخل کر دی ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت، اس کی نشاندہی میرے سامنے اگلی باری میں کرنی ہے، اور آپ نے مجھے یہ بھی بتا دینا ہے کہ آپ میری اس بات سے ایگری کیوں نہیں کرتے،
تاکہ مجھے آپ کی پرابلم پتہ لگے، تاکہ میں اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس طرح کی دلیل واضح رکھ دوں. یہ میرے آپ سے مطالبہ ہے کہ دعویٰ میرا ہے، آپ اعتراض کرنے والے ہیں، آپ معترض ہیں. دیکھیں ڈیبیٹ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر قدر مشترک نہ ہو. جن چیزوں پر آپ ایگری کرتے ہیں وہ بتا دیں آپ ایگری کرتے ہیں، جس سے آپ کو اختلاف ہے آپ بتائیں اس سے مجھے اختلاف ہے، اور اس کی ریزن بتا دیں، میں آپ کو دلیل پیش کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. دیکھیں خلیفہ صاحب، بات وہی ہے، میں نے کج بیسی تو میں کرتا نہیں ہوں. آپ نے جو لکھا ہے نا، میرا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بات آپ نے ٹھیک لکھی ہے، لیکن بات آپ نے جس تناظر میں لکھی ہے اس میں جائیں تو لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. وہ دیکھیں پھر سب چیزیں کھولنی پڑتی ہیں، وہ پورا تناظر ہو جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ مدعی نبوت کی بات، یہ جو نیچے انہی لفظوں پہ بات ہے، باقی تو کیا ہے کہ کوئی مدعی نبوت نہ ہو اور اس کے اوپر یقین نہ رکھتا ہو. تو بات تو درست ہے، یہ بات تو غلط نہیں لکھی ہے آپ نے، لیکن آپ نے بھی جس تناظر میں لکھی ہے، میں دے رہا آپ کے دل وہ نہیں کرتا، آپ کی ظاہری بات ہو میرا تو ٹھیک ہے، اتنی بات میں آپ کی مان لیتا ہوں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ ہی اس کے اندر گھسیڑے ہیں تعریف کرنے کے لیے اسلام کے. لیکن بات تو درست ہے وہ کہ کوئی بھی نبوت کا دعوے دار اگر ہو ایسے رنگ میں، لیکن پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیسی نبوت ہے، کیا ہے، اس کے اوپر چلیں گے، آگے نکلیں گے تو بات پھر دور تک جائے گی. تو دیکھتے ہیں کدھر تک جائے گی. لیکن جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں تو چلو میں آپ کی وہ بات مان لیتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک لکھے ہیں وہ الفاظ. ٹھیک ہے. جی میرا وقت آن کیجیے گا. جی ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر اختلاف ہو. اگر آپ اس دعوے کو سچا مانتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرا اور آپ کا اتفاق ہوا، تو ہم پھر کسی اور کو تباہ آزمائی کا موقع دیں گے. لیکن اگر آپ اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں تو وہ اختلاف واضح کیجیے. آپ نے کہا میں آپ بات سے ایگری کرتا ہوں، آپ نے اینڈ پہ یہی کہا، میں نے یہی سنا، لوگوں نے بھی یہی سنا. میرے بھائی اگر آپ میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں پھر تو ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے. آپ اور میں تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مشترک ہوگی ہماری نا، قدر مشترک ہوگی. تو قدر مشترک میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اس میں تائید آپ نے کر دی اس دعوے کی. جزاک اللہ، بہت شکریہ، میرا دعویٰ صحیح ثابت ہوا، آپ کو بہت مہربانی، جزاک اللہ. میں اتنا ہی کہوں گا. لیکن اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے، آپ نے اپنا اعتراض واضح کرنا ہے. میں نے آپ سے بار بار یہی تسلیم کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سے غلط بات کون سی ہے اس کی نشاندہی کر دیں کہ بھئی پہلا جز غلط ہے، دوسرا جز غلط ہے، تیسرا جز ہے، یا چاروں غلط ہیں. آپ نے صرف بتانا ہے جز نمبر 4 جز ہیں. جز نمبر 1 کلمہ طیبہ کا قائل ہو، جز نمبر 2 قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، جز نمبر 3 خود بھی مدعی نبوت نہ ہو، اور چوتھا جز ہے کہ کسی بھی مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو. اس کے اندر سے کس بات پہ آپ کو اختلاف ہے وہ پیش کر دیں. جی ناصر بھائی کو ٹائم دیں. میرا اتفاق ہے اس کے اوپر، لیکن جو آخری جز ہے آپ کا، اس کی وضاحت آپ کو کرنی پڑے گی. باقی ان لفظوں سے میرا بالکل اتفاق ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا اگر کوئی نبوت کا دعوے دار ہے تو وہ غلط ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بالکل درست بات ہے آپ کی. لیکن اس کی جو آپ کو وضاحت، اگر اس میں جائیں گے یہ چوتھے جز کے اوپر ہی ہے، تو اس کی آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ کیا نبوت ہے، کس قسم کی نبوت ہے، کیا ہے، اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. باقی درست ہے، میں یہ بات تو ٹھیک سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی اگر کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جی بات مکمل ہوئی آپ کی. ہاں جی، میں جب میوٹ کر دوں تو میری بات مکمل. چلیں جزاک اللہ. دیکھیں ناصر بھی بات یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اس کی تائید کر دی. میرا خیال ہے میرا اور آپ کی ڈیبیٹ ابھی ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر فردر آگے مطلب ایک چیز میں ایگریمنٹ ہونے کے باوجود ہم اس پہ بحث کیوں کریں اگر تو ڈیفرنس ہوتا. باقی ایک بات ہے جس کے پر میں کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو نبوت کی اقسام کے بارے میں آپ نے ایک بات کہی، یہ اپنی باری میں واضح کیجیے کہ یہ نبوت کی اقسام جو آپ نے بیان کی ہیں یہ آپ نے کہاں سے اقسام؟ ہمارے نزدیک ایک شخص نبی ہوتا ہے، ایک شخص یا نبی ہوتا ہے، یا ایک شخص نبی نہیں ہوتا. آپ کے نزدیک نبوت کی کتنی اقسام ہیں، اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ کون کون سی. یہاں پر جس قسم کی نبوت ہے نا، ہر قسم کی نبوت بند ہے جی. یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، میں نے بات میرے اس کے اندر یہ جو مدعی نبوت یہاں پہ میں نے لکھا ہے، اس سے مراد جس بھی قسم کی نبوت ہے. آپ 1000 قسمیں نبوت کی لے آئیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. ہر طرح کے مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے. ہمارے میں تو کوئی نبوت کی اقسام ہی نہیں ہے. نبوت نبی ہوتا ہے، غیر نبی ہوتا ہے. ہمارے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نبوت کی اقسام جو ہے یہ جماعت احمدیہ نے ایجاد کی ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے جو ایجاد کی ہیں اس کے بارے میں وضاحت آپ دیں گے. ہمارے پاس تو قرآن مجید کے اندر چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے، بس جو اللہ کا چنا ہوا رسول ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو یہ واضح کر دیں. باقی میرا آپ کا کوئی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کسی اور کو موقع دیا جائے. جزاک اللہ. ہاں ٹھیک ہے، اس کی میں کر دیتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ خلیفہ صاحب نے کہا کہ نبیوں کی بات ہے. پہلے یہ ہے کہ پھر نبی کی تعریف کرنی پڑے گی کہ کیا ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک ہی قسم کا نبی ہے، یہ نہیں ہے. نبی جو لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے خبر پائے گا آدمی، اس کا کیا نام رکھا جائے گا یہ آپ مجھے بتا دیں. نبی کا مطلب یہی جو نکلا ہے، جو ہم نے سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو دیکھا ہے. نبی کا مطلب یہی ہے نواز ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی غیب کی خبر جو آدمی پائے گا تو وہ نبی. رہی بات کہ نبوت کس قسم کی بند ہے، بالکل کوئی نیا نبی، کوئی نئی شریعت، کسی قسم کی کوئی نیا کوئی پرانا نبی نہیں آ سکتا، بند ہے. ہم اس کے ساتھ یہ جو آپ نے لکھا ہے دعویٰ، اس میں یہ بھی شامل میں ہوں تو یہ لکھ دوں ساتھ میں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے لکھنے کی کہ کوئی کسی قسم کا نہ نیا نہ پرانا کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کے ساتھ کوئی خبر ہوگی تو اس کا نام نبی ہے اور وہ نبی ہوگا. لیکن وہ نبوت جو وہ آپ جو سمجھ رہے ہیں جیسے وہ نبوت ہے پہلے جیسے آپ کہتے ہیں ختم ہے، بالکل اللہ کی طرف سے شرعی نبوت جو ہے بالکل ختم ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام کرتا ہے یا جس کو خبر دیتا ہے تو وہ نبی ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی مامور من اللہ ہو. اس امت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پیاری امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس میں ہزاروں نبی گزرے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہوگی اور خبر دی ہوگی. ایسے لوگ ہیں جو بہت ہزاروں گزرے ہوں گے جو نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خبریں دیتا ہے اور آج بھی دیتا ہوگا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مامور من اللہ بھی ہوں. جس قسم کی نبوت ختم ہے وہ یہی ہے کہ شرعی نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبوت ہے وہ ختم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، وہ پہلے بھی بولتا تھا، وہ آج بھی بولتا ہے. اگر وہ کسی کو خبر دیتا ہے تو وہ نبی ہے. جی اچھا دیکھیں مزیدار بات یہ ہے کہ جب ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تو جو میں نے دعویٰ لکھ کر لگایا ہوا تھا اس سے تو ناصر صاحب نے ایگری کر لیا کہ نہ تو وہ خود مدعی نبوت ہو اور نہ ہی مدعی نبوت کو دائرہ اسلام کے اندر مانتا ہو. اور جب میں نے اس کے اوپر یہ بات کی کہ بھائی نبی جو ہے قرآن مجید کے اندر جن انبیاء کا ذکر ہے وہ ڈیفینیشن ہے نبیوں کی، آپ اپنی مرضی سے جو بھی تعریف کر دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے خبر پانا. پھر آپ نے اس میں ایک اور چیز داخل کر دی، ایک کوالیفائر پہ کوالیفائر. اب آپ اس کے اندر گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگ بھی ہیں جو مخاطبہ الہی جن کو ہوتا ہے لیکن وہ مامور نہیں ہوتے. بھائی جان میں ویسے لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت کے انعاموں میں سے 40% جو ہے، 40% حصہ جو ہے وہ ہے اچھے خواب آنا، ٹھیک ہے، جو کہ مبشرات ہیں. تو پوچھا گیا کہ مبشرات کیا ہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مبشرات ہیں وہ اچھے خواب جو ایک مومن کو اللہ دکھاتا ہے. رسول اللہ نے وہاں پہ مومن کا ذکر کیا، وہاں پہ نبی کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے. اچھا پھر ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، منقطع ہو چکی ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد اور نہ ہی کوئی رسول ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح کی نبوتیں اسلام سے ثابت ہوتی ہیں، قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، اس طرح کی ہر نبوت بند ہے. اب کوئی دعویٰ نبوت نہیں کر سکتا. یہ بات میں آپ کو واضح کروانا چاہ رہا ہوں. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے دعویٰ لے کے مدعی نبوت کی بات ہو رہی ہے، آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. اور یہ اب ڈائیورٹ نہ کریں. خدا را آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مطلب سرنڈر کریں اور آپ کہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو بتائیں کہ آپ کس بات سے کیوں ایگری نہیں کرتے. یہ آپ واضح کر دیں تو ہم ڈیبیٹ آگے لے چلتے ہیں، نہیں تو خاموشی اختیار کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں ایگری نہیں کرتا ہوں. ایگری جو ابھی آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث بتائی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ قطع نبوت ہو گئی ہے، اس میں انہوں نے ایک نبوت کا ہی جز جو ہے اس کو باقی رکھا ہے.
ایک چیز جو انہوں نے باقی رکھی ہے وہ بھی نبوت کا ہی ایک جز رکھا ہے، جتنے پرسنٹ رکھا ہے وہ نبوت ہی کا ہے. اور میرے سامنے یہ بات میں صرف اس لیے نہیں، دیکھیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور میں جو سمجھتا ہوں جو اللہ نے مجھے عقل اور دماغ دیا ہے اس کے اندر میرے سامنے اللہ کے رسول کی وہی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک آنے والے کا ذکر کیا ہے، اور جس کو نبی اللہ کہا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے ہی الفاظ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں جیسے بند کر رہے ہیں ایسے کہ ہی ہو، اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے ایک آنے والے کے لیے نبی اللہ کہا ہو. یہ دو باتیں میرے سامنے ہیں. میں اللہ کے رسول کی ایک بات کو چھوڑ کے ایک بات کے اوپر زور دینے کا قائل نہیں ہوں. میرے سامنے وہ دو باتیں ہیں، میں نے ان دونوں میں مطابقت دیکھنی ہے اور تطبیق پیدا کرنی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے میں نے یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، ان میں کیسے تطبیق پیدا ہو سکتی ہے. میرے سامنے اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ایگری نہیں ہوں. میں یہی اس لیے ایگری نہیں ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایک آنے والے کو نبی اللہ کہا ہے، میں اس کو کدھر چھوڑوں؟ جی دیکھیں یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیں، یہ ہے 2272 2272 حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، قد انقطعت، لہٰذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں، رسالت بھی نبوت بھی نہ ہوگا. انس کہتے ہیں یہ بات لوگوں پر گراں گزری تو آپ نے فرمایا البتہ بشارتیں باقی ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کا خواب، مسلمان کا خواب، نبی کا خواب نہیں، مسلمان کا خواب، اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے. دیکھیں بشارتیں، دیکھیں نبی جو ہوتے ہیں قرآن مجید میں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ دو کام ہوتے ہیں، مبشرہ و نذیر، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اچھے خواب کو بشارت کے طور پہ ایک مومن مسلمان کے لیے رکھا ہے. اس کا مطلب آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے جس بھی مومن مسلمان کو اچھا خواب ہے وہ نبی ہو جائے گا. بھائی یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کر دی. پھر آپ اس کے اوپر ایک خود سے ایک بیریئر بھی لگا رہے ہیں. وہ بیریئر آپ کیا لگا رہے ہیں؟ بیریئر آپ یہ لگا رہے ہیں کہ ایک آنے والے کو نبی اللہ کہا ہے، تو یا تو آپ ادھر آئیں یا ادھر آئیں، کسی ایک جگہ کو پک تو کریں کہ بھئی یا تو آپ کا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہے جی اس کی دلیل آپ پیش کریں مجھے، یا پھر آپ کہیں جی نبوت ختم ہے اور اس کے اوپر آمنا صدق نہ کہیں. رسول اللہ کے اس فرمان کے اوپر اپنی آنکھوں کو، اپنے سر کو، اپنے دماغ کو، ہر چیز کو جھکا دیں، اپنے عقائد کو سائڈ پہ کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے ساتھ ایگری کر لیں، یا پھر مجھے بتا دیں کہ میں اس کو غلط طریقے سے پیش کروں تو میری غلطی واضح کر دیں. آپ ابھی تک میری غلطی واضح کرنے سے قاصر رہے ہیں محترم، میری غلطی واضح کیجئے. رسول اللہ نے ہر قسم کی رسالت اور نبوت کو ختم کر دیا جس کا کہ قرآن میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، اب مدعی نبوت کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مبشرات کے لیے مسلمان کے خواب لکھا ہے، یہاں پر نبی کے خواب نہیں لکھا محترم. تو اپنی مرضی سے چیزوں کو ٹویسٹ نہ کریں. جزاک اللہ. دیکھیں خلیفہ صاحب، بات وہی ہے کہ جو میں نے آپ دیکھیں آپ نے رسول اللہ کی ایک بات تو لی ہے، تو جو دوسری بات کی طرف میں نے آپ کی نظر اس کی نہیں کہ میرے سامنے تو اور کچھ نہیں ہے. میرے سامنے سب سے بڑی بات تو رسول اللہ کی ہے کہ رسول اللہ نے ایک آنے والے کو نبی اللہ کہا ہے. وہ کہہ کے پکارا ہے کہ وہ نبی اللہ ہے، تو میں اس کو کدھر چھوڑوں اور کیسے چھوڑ دوں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. میری سمجھ میں، آپ کی سمجھ میں، ہماری سمجھ ناقص ہے، ہمیں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی جو بات ہے اس میں تو نہیں فرق ہو سکتا. ہمیں اپنے جو ہے اس کو دوڑا کے سوچ سمجھ کے اس کے سامنے اللہ کے رسول کی باتوں کے سامنے ہمیں سلنڈر کرنا چاہیے. جب اللہ کے رسول نے ایک آنے والے کی خوشخبری دی ہے اور اس کو نبی اللہ کہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جی جی شیخ صاحب دیکھیں یہ کہتے ہیں ایک کو انہوں نے کہا ہے کہ نبی اللہ کا ہے. دیکھیں بھائی، جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جس کا ذکر کیا ہے اس کا نام بتایا ہے، وہ نام بھی بتائیں اور وہ حدیث کا ریفرنس بھی دیں تاکہ لوگوں کے سامنے سچ واضح ہو. جس کے آنے کی خبر دی ہے نا اس کے لیے خدا کی قسم کھا کے کہا ہے رسول اللہ نے کہ وہ وقت قریب ہے جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا. ابن مریم ابن مریم ابن مریم، یہ الفاظ ہیں وہاں پہ میرے بھائی.
ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں ایک کی بشارت دی ہے، تو پھر یہ جو آپ نے خواب والی جو بات کی کہ ایک جز باقی ہے، پھر آپ اس سے وڈرا کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے وہ دلیل وڈرا کر لی کیونکہ میں نے اس کا دلیل پیش کر دی. اب یہ دیکھیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں گے. دونوں میں سے بڑی بھاری جنگ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. اور قیامت، یہ غور سے سنیے گا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں. ان میں سے ہر ایک یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. میرے بھائی، رسول اللہ تو اس کے بعد دعویٰ کرنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، جھوٹا دجال کہہ رہے ہیں اور 30 کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایک نے آنا، ادھر 30 کو رد کر دیا رسول اللہ نے. تو بھائی جان غور سے سنیں، میں نے کیا کہا تھا؟ مدعی نبوت کو، نہ خود مدعی نبوت ہو اور مدعی نبوت کو اس حدیث کے مطابق جانتا ہو کذاب اور دجال، ٹھیک ہے، وہ بندہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ وفات عیسیٰ، حیات عیسیٰ یا نزول عیسیٰ کا معاملہ نہ بنائیں. میں جو ایک آنے والا ہے اس کا نام بیان کر دیا ہے، قرآن مجید جن پہ نازل ہوا ہے، جن کے کہنے پر قرآن کو سچا مانتے ہیں، انہی کے کہنے پر یہ حدیث بھی ہم سچی مانتے ہیں. میرے بھائی اس پہ جواب دیں. جزاک اللہ. نہیں، وہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جانا پڑتا ہے نا سب طرف. ہمیں یہ دیکھیں، ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی سب باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو بھی ہے اس کے اوپر سمجھ جو نہیں ہے اس کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا سر جو ہے اس کے سامنے جھکاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں آپ کہتے ہیں اس کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے نا، بات جائے گی تو ادھر تک جاتی ہے. جب اللہ کے رسول نے عیسیٰ ابن مریم کہہ کر کہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نام لے کر کہا ہے، قسم جا کے کہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول قرآن کی جو بات ہے، اگر آپ یہ بات آپ کو دیکھیں، ہم تو یہی بات کہتے ہیں، ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ ثابت کر دیں آسمان کے اوپر، ہم تو خود بخود ختم ہو جائیں گے، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں باقی. لیکن آپ اگر اپنے دل کے اوپر وہ چیز جو ہے اللہ کے رسول کی جو دوسری بات بیان کی ہے وہ آپ کے اندر بھی ہے، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم کے بعد ایک نبی کے قائل ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے. اور اگر ان کو آپ زندہ ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے. وہ ساری جو چیزیں جماعت اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ، یہ پورے ہم لوگ اس پورے جو سب چیزیں ہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ نہیں بس ادھر بات ہوگی تو ادھر نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر میں آپ کو جواب دے دوں اور وہ چھوڑ دوں. جب اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے کہ وہ آئے گا اور وہ نبی اللہ ہوگا تو وہ نبی اللہ ہے. آپ شاید میری بات ایک مس کر گئے کہ میں نے یہ کہا تھا مبشرات جو ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پائے گا وہ نبی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مامور من اللہ بھی ہو. جو مامور من اللہ ہے اسے ایک ہی خوشخبری دی ہے اللہ کے رسول نے کہ وہ نبی اللہ ہوگا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے، آپ کا وقت ہو گیا، آپ کا وقت ہو گیا. جزاک اللہ جی، شکریہ. میرا وقت سٹارٹ کیجئے. دیکھیں آپ کی بات میں تضاد ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ مخاطب کر دے، جس کو اللہ بشارت دے دے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ نبی ہے. اب رسول اللہ کی بات کے خلاف کون جا رہا ہے؟ آپ فیصلہ کریں. یہ حدیث دیکھ لیں دوبارہ. اس حدیث میں کہیں پر نبی کا ذکر ہے؟ بعد میں کیا کہا ہے؟ فرمایا مسلمان کا خواب. مسلمان کا خواب تو ہر یہاں پر آپ کو بھی آتے ہوں گے سچے خواب، مجھے بھی آتے ہوں گے، کسی اور کو بھی آتے ہیں. آپ نبی؟ بھائی نہیں، پلیز خدا را اپنے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں. بات وہ کریں جو حق سچ کی بات ہے. ہر بندہ جس کو اچھا خواب آ جائے، سچا خواب آ جائے، وہ نبی نہیں بن جاتا. اور دوسرا بھائی جان، نبی تو ہوتا ہی مامور من اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے نبیوں کو، ٹھیک ہے، کسب سے نہیں ملتی. ہر انسان کو نبوت اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے انبیاء کو. قرآن کی آیت آپ کے سامنے اگر کہیں گے میں پیش کر دوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا. پھر آپ تضاد کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک آنے والا ہے. بھائی ایک، پھر یہ ایک کا متعین کیوں کر دیا؟ اپنی بات پر قائم کریں نا پھر، کہ بھئی جس کو خواب آئے گا وہ نبی بن جائے گا. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ہزاروں انبیاء آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. آپ کے مرزا مسرور صاحب کو بھی خواب آتے ہوں گے سچے، ان کو بھی نبی مانے کیوں نہیں؟ انہیں نبی کہتے ہیں، انہیں خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے
اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، غیر نبی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے. یہ فرق ہے. اس لائن کو مت مٹائیں، اپنی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں کو مت ہٹائیں. ٹھیک ہے، نبی اللہ کی طرف سے مامور من اللہ ہوتا ہے تبھی وہ نبی بنتا ہے، ہوتا ہی اللہ کی طرف سے نبی اللہ ہوتا ہے. اور جہاں پر آپ نے کہا نبی اللہ کہہ کے پکارا ہے، اس کا نام بھی بتایا ابن مریم. اب حیات اور وفات اس کو بعد میں آپ سائڈ پہ رکھیں. آپ کہتے ہیں ایک نے آنا ہے، وہ ابن مریم، اس کا نام ہے ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس کی بات ہو رہی ہے. آپ میرے دعوے پر واپس آئیں اور اپنا اعتراض ریکارڈ کروائیں اور بتائیں کہ کس بات میں آپ کو اعتراض ہے اور اس کے لیے دلیل رد کرنے کے لیے پیش کر دیں. جزاک اللہ. تو دیکھیں وہ بات تو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ مطلب ساری ظاہر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ بھی آنے، دیکھیں بات ادھر ہی جائے گی. پھر آپ بھی جو آنے والے کے قائل ہیں وہ ہے نا کہ وہ نبی اللہ ہے. ابھی وہ ٹھیک ہے، کوئی اپنا کرتا ہے، کوئی ایسے پیدا نہیں ہو سکتا، بن نہیں سکتا، پرانا ہے، نیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں نبی ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کے اندر جس کی وفات کا ذکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ وہ واپس آ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ رہی بات جو آپ نے ابن مریم کی بات کرنے کی، تو ہر جو اللہ تعالیٰ نے وہ سورۃ تحریم ہے سورۃ، اس میں مومنوں کی مثال ہی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے دی ہے. اور اسی کانسیپٹ کے اندر ہی مرزا صاحب نے وہی آیات قرآن کے اندر رکھ کے ہی اپنے آپ کو کہا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اور اس میں وہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ ابن مریم سے مراد آپ جو لے لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ صرف وہی چیز نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے، وہ وفات پا چکے ہیں، وہ نہیں آئیں گے واپس. اگر ان کی آیات آپ ثابت کر دیں تو میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں، میں نے کون سا اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہی ہے تو وہ نبی ہوگا، اس کی آپ بھی قائل ہیں اور ہم بھی قائل ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں نبی ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو ہوگا. میں اور آپ کون کہنے والے ہیں؟ جب اللہ کے رسول نے کہا ہے اسے نبی اللہ تو وہ نبی اللہ ہے. جی جی ایک منٹ، ٹھیک ہے جی، آپ نے بات کی، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. لیکن اس کے اندر نا ایک چیز جو ہے نا وہ میں آپ کو پیش کر دوں تاکہ نا ہمارا وقت بچ جائے. آپ کے یہ جو ہے نا باتیں، یہ مطلب زبانی جمع میں حوالہ دیتا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے جناب مرزا غلام احمد صاحب نے. حالانکہ وہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن یہ صرف آپ کی دلیل رد کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں اور کچھ نہیں. مرزا صاحب فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 ہے، ازالہ عوام ہے، حصہ اول ہے، صفحہ نمبر ہے 194. اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ سنو، غور سے سنو، اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کچھ کم فہم لوگ مسیح موعود سمجھ بیٹھے ہیں. بھائی میری سکرین بڑی کر دیں، جزاک اللہ. جس کو کچھ کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہے. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں، میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں. جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ مفتری اور کذاب ہے. اور پھر نیچے لکھتے ہیں کہ جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجمالی اور احادیث میں تصریحاً ذکر ہے وہ ہے ابن مریم. تو آپ نے جو یہ بات کی ہے وہ بالکل آپ کے اکابرین کے برخلاف ہے. ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور رسول مرزا صاحب کا ہے، اگر کہیں گے تو میں حوالہ پیش کر دوں گا. انہوں نے کہا ہے جب اللہ کا رسول، حمامۃ البشرا میں فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا رسول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کھا کے کوئی کہہ دینا تو اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، اس کو ظاہر پر معمول کیا جائے گا. تو جب رسول اللہ نے قسم کھا دی نا کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابن مریم تم میں نازل ہوگا، تو بھائی ہم نے اس کے بعد اپنی آنکھیں اور اپنا سر جھکا دینا. یہ ہوگی دوسری بات. اگلی بات میں پھر تھوڑا سا اور اضافہ بھی کروں گا. سوری جی، بات کنٹینیو کریں مہربانی. یہ جو آپ دعوے شاوے دکھاتے رہتے نا، یہ آگے پیچھے والے مرزا صاحب کے ادھر ادھر، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. مرزا صاحب کی پورا لٹریچر ہے اور ہمیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہوا، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے آپ اپنے مقصد کی چیز لیتے ہیں اور اس سے
مرزا صاحب کا دعویٰ ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا ہے. ان کا اور دعویٰ کیا ہے؟ ان کا یہی دعویٰ ہے جو آپ بتاتے ہیں اس کے ادھر لکھا ادھر لکھا، وہ پرانی نئی باتیں آپ ادھر سے نکال لیتے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح. ہاں وہ جو سمجھ لیتے ہیں کچھ لوگ انہی الفاظ کے اندر، اگر وہ سمجھ لیں کہ وہی ہے تو وہ نہیں ہے. وہ اصل میں جو ہے وہ وفات پا گیا، وہ نہیں ہے ان کا دعویٰ کہ وہ وہی چیز ہے. ان کا دعویٰ مسیح ہونے کا ہے، ابن مریم کا وہی دعویٰ ہے ان کا، اور کوئی دعویٰ نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اس میں سے کیا نکالا آپ نے؟ وہ سب چیز آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. ان کا تو یہی دعویٰ ہے، اور کیا دعویٰ ہے ان کا؟ اگر وہ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ وہ قسم کھا کے جب وہ بات کہہ دیں تو وہ بھی ایک بات ہے، وہ سامنے لگائیں جدھر مرزا صاحب کی تحریر ہے تو وہ آپ کو بتائی جائے گی. وہ اگر آپ لگائیں گے تو اس کے اوپر بات ہوگی، اگر آپ لگائیں تو اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. جدھر انہوں نے قسم کھا کے جو بات کی ہے، وہ جس جگہ پہ کی ہے اور جس حدیث کے اوپر کی ہے، وہ اگر آپ لگائیں تو اس میں بالکل اس کی وضاحت موجود ہے. وہ اگر آپ لگائیں گے تو اس کے اوپر بات ہوگی. تو یہ جو آپ دکھا رہے ہیں نا کہ ان کا، ہاں اگر وہی سمجھ لے کہ وہی عیسیٰ، اس کا دعویٰ نہیں ہے ان کا، وہ نہیں ہے. لیکن ان کا دعویٰ یہی ہے، مسیح ابن مریم ہونے کا ہی دعویٰ ہے. اور دعویٰ کیا ہے ان کا؟ یہی دعویٰ ہے ان کا. جی بات مکمل ہوئی تو میری اسکرین بڑی کر دیں، میرا ٹائم آن کر دیں. جی میری اسکرین بڑی کر دیں مہربانی. جی آپ نے حوالہ مانگا ہے، جی حوالہ حاضر ہے. حمامۃ البشرا ہے جناب، اس کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، پیج نمبر ہے 49. ٹھیک ہے جناب والا، یہ حمامۃ البشرا کتاب کا پیج نمبر 4 ہے، لیکن یہ اس کا اردو ترجمہ جو جماعت نے شائع کیا ہے وہ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مرزا صاحب یہاں پر کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اصول پیش کر رہے ہیں مرزا غلام احمد صاحب. وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ارشاد کا کب خلاف ہو سکتا ہے جو وحی الہی اور موکب حلف ہو. ٹھیک ہے، مقدمہ حلف ہو اور قسم صاف بتاتی ہے، غور سے سنیے گا، قسم صاف بتاتی ہے کہ یہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے، نہ اس میں کوئی تعویل ہے اور نہ استثناء ہے، ورنہ قسم میں کون سا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پیش کر دیا. اب یہ سنیے گا، یہ ہے جی حدیث بخاری کی 2222 حدیث نمبر. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے. رسول اللہ نے قسم کھا دی ہے یہاں پر. اور حمامۃ البشرا کی عبارت کے مطابق اس میں تعویل نہیں ہو سکتی، نہ کوئی استثناء ہو سکتا ہے. تو ابن مریم کہاں ہے؟ ہم قرآن سے پوچھیں گے ابن مریم کون ہے، سورہ مریم نکال لیں گے، سورہ آل عمران نکالیں گے، ہمیں ابن مریم کا پتہ لگ جائے گا. کس کو ابن مریم کہا ہے؟ اللہ نے. ہم اس کی بات اور اللہ کے رسول کی بات مانیں گے. لیکن یہ موضوع نہیں ہے میرے بھائی. موضوع یہ ہے، دعویٰ ہم نے جو کیا ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے. آپ اس سے ادھر ادھر نہ جائیں، میں دعوے پر واپس لاتا ہوں، آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. دعویٰ یہ ہے کہ خود مدعی نبوت نہ ہو اور مدعی نبوت کا دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو. پلیز اس کے اوپر گفتگو کریں. جزاک اللہ. خلیفہ صاحب بات پھر وہی ادھر آ جاتی ہے، کہتے ہیں ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں. آپ نے یہ جو تحریر پڑھی امام بشرا کا، جس کے اوپر مرزا صاحب نے جس حدیث کے اوپر یہ بات کی ہے، وہ حدیث بھی لگائیں، وہ حدیث کے الفاظ لگائیں. اس پہ بڑی لمبی بات ہو چکی ہے، وہ حدیث لگائیں جس کے اوپر مرزا صاحب نے وہ بات کی ہے، وہ حدیث لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتے تھے کہ ایک آدمی جو وفات پا چکا ہے وہ واپس آئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہی ہے کہ ہم سر جھکاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن اور اللہ کے رسول کی باتوں کے آگے ہم تو اپنا سر جھکاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ ثابت کر دینا. میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو ہمارا تو کچھ رہتا ہی نہیں باقی ہے، ہمیں کیا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. وہ جو مرزا صاحب نے جو قسم کی بات کی ہے وہ حدیث ہے، وہ جو ہے اس کو لگائیں. وہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک، آپ جب لگائیں گے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو. وہ عربی کی عبارت ہے، وہ لگائیں. جس کی تفسیر ہے وہ عربی کی عبارت ہے، وہ لگائیں. عربی کی جو حدیث ہے وہ لگائیں. مرزا صاحب کی جو عربی کی عبارت ہے وہ لگائیں سامنے. آپ بات کر لیں. جب میں میوٹ کرتا ہوں تو میں ٹائم نہ دیکھا کریں میری بات اتنی ہوتی ہے کہ جدھر تک میں میوٹ کر دوں. اچھا چلے ٹھیک ہے آپ نا ٹھیک ہے. دیکھیں جناب ناصر احمد صاحب، بات بڑی سادہ سی ہے.
آپ نے ابن مریم پہ یہ باتیں ساری آپ کر رہے ہیں، آپ نے کہا ان کا دعویٰ تھا، میں نے آپ کو دکھا دیا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مفتری اور کذاب ہے جو مجھ کو کہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، ٹھیک ہے جناب، پھر آپ اس پہ بضد بھی ہو رہے ہیں۔ جو ایک آنے والا ہے وہ ایک آنے والا آپ لوگوں نے بنایا ہے، ایک آنے والا رسول اللہ نے اس کا نام بتایا ابن مریم، ٹھیک ہے۔ آپ کو میرا خیال ہے ایسے بات سمجھ نہیں آنی، یہ لیں آپ کی پسندیدہ حدیث ہم پیش کر دیتے ہیں،